ناظرین، قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں سے ہر ایک نبی کو معجزات میں سے صرف اتنا دیا گیا جس پر انسان ایمان لا سکے، اور جو معجزہ مجھ کو ملا وہ اللہ کی وحی ہے جو اس نے میری طرف بھیجی اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کی بنا پر مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد تمام انبیاء کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔ ناظرین، انبیاء علیہم السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت و نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہ کچھ ایسے معجزے عطا فرماتا ہے جس کو وہ اپنے دعوے کی دلیل و برہان کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ چنانچہ جتنے نبی اور رسول زمین پر آئے ان کو کسی نہ کسی نوعیت کا ایسا معجزہ دیا گیا جس کو دیکھ کر عقل سلیم رکھنے والا انسان اس نبی کی تصدیق کر سکے اور اس پر ایمان لا سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس نبی کو جو بھی معجزہ دیا گیا وہ اس نبی کے زمانے اور اس کی حیات تک مخصوص اور باقی رہا۔ اس نبی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی ختم ہو گیا، لیکن خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم تا قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی اس کو ہر زمانے میں تا قیامت تک ہر طرح کی تحریف و تغیر سے بچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم آج تک اسی طرح محفوظ ہے اس طرح یہ اترا تھا اور تا قیامت تک محفوظ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر اور جادو کا زبردست چرچا تھا، اور اس وقت بڑے بڑے جادوگر اپنے فن کا کمال دکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ دیا گیا۔ ان معجزوں سے نہ صرف عام لوگ بلکہ خود ان جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب و حکمت کا بڑا زور تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور کوڑی کے مرض کو تندرست اور اندھے کو بینا بنا دیتے تھے، اور اس طرح ان کے یہ معجزات ان کے زمانے کے نہایت ترقی یافتہ طب و حکمت پر غالب رہے۔ لیکن نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے بعد باقی رہا، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزے کو دائمی حیثیت حاصل ہوئی، اور ان کے ساتھ ہی یہ معجزہ چلا گیا۔ تمام انبیاء کا معجزہ ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی صورت میں جو معجزہ ہمارے نبی کو عطا ہوا اس کو دائمی حیثیت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا۔ عرب فصحاء کا دعویٰ تھا کہ ان کی فصاحت و بلاغت کے سامنے دنیا کے تمام لوگ گونگے ہیں۔ چنانچہ جب کہ دنیا پر ضلالت اور گمراہی کی فضا چھائی ہوئی تھی، جب باطل کے چراغ اس قدر روشن تھے کہ حق ڈھونڈنے پر بھی کہیں نہیں ملتا تھا، جب خدا پر کسی کا ایمان نہیں تھا، جب پتھر معبود اور شجر مسجود تھے، اور انسانی معاشرہ حیوانی معاشرے سے بھی زیادہ خراب تھا۔ وحشت و جہالت کی انتہا یہ تھی کہ بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، عورت محض تفریح کا ذریعہ تھی، طاقتور آقا بن بیٹھے تھے اور کمزور غلام۔ قتل و غارت گری اپنے عروج پر تھی، انسانیت تلاش کرنے پر بھی نہ ملتی تھی۔ اس تنگ و تاریک ماحول میں رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور غار حرا میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ایک پیغمبر کے ذریعے پیغام بھیجتی ہے۔ اور اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہاں سے ابتدا ہوئی اس منشور ہدایت کی جسے قرآن مجید کہتے ہیں، جس کی فصاحت و بلاغت نے عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ کی فصاحت و بلاغت کو ماند کر دیا۔ اپنی زبان دانی اور معجز بیانی کا بلند بانگ دعویٰ کرنے والے مغلوب ہو گئے۔ تمام فصیح مل کر بھی قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت جیسا کلام پیش نہ کر سکے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، اور ہر زمانے اور ہر طبقے میں خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت پر پوری حقانیت اور یقین کے ساتھ گواہی پیش کرتا رہا اور پیش کرتا رہے گا۔ گویا قرآن کریم اور سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ شرف اور مخصوصیت کا مقام پچھلی کسی بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہیں ہوا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ مجھے عطا کیا جانے والا یہ معجزہ چونکہ قیامت تک باقی رہے گا اور لوگ برابر اس پر ایمان لاتے رہیں گے، اس لیے قیامت کے دن اکثریت ان اہل ایمان کی ہوگی جو میری نبوت و رسالت پر عقیدہ رکھنے والے اور میرے معجزے قرآن کریم کو ماننے والے ہوں گے۔ الحمدللہ۔